بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ عنبر کی ہے۔ سنیے عنبر کی سچی آپ بیتی میری زبانی۔ عنبر بتاتی ہیں کہ یہ قصہ آج سے 18 سال پہلے کا ہے۔ ہماری رہائش فیڈل بے ایریا میں تھی اور میں اپنے سسرال میں اپنی 2 جیٹھانیوں اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ جب ہمارے سسر کا انتقال ہوا تو کچھ گھریلو وجوہات کی بنا پر ہمیں وہ گھر سیل کرنا پڑا اور سب لوگوں نے اپنے حساب سے الگ الگ گھر کرائے پہ لے لیے، اور میرے شوہر نے جو گھر ہمارے لیے کرائے پہ لیا تھا وہ یاسین آباد میں تھا، اور میرے بچے اس ٹائم بہت چھوٹے تھے تو میں وہ گھر دیکھنے ان کے ساتھ نہیں جا سکی۔ جب ہم نے وہ گھر شفٹ کیا تو میں نے وہ گھر دیکھا جو کہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ کچھ الگ طریقے سے بنا ہوا تھا اور اس پہ سارا دن دھوپ پڑتی تھی، اور یہ گرمیوں کے دن تھے اور کمرے دھوپ کی وجہ سے بہت تپتے تھے۔ خیر مجبوری تھی، رہنا تھا اس گھر میں، اور پھر ہم لوگوں نے شفٹنگ کی۔ گھر کچھ اس طرح بنا ہوا تھا کہ 2 کمرے، پھر اس کے ساتھ کچن، پھر باتھ روم اور پھر واش روم تھا، اور یہ ایک ہی لائن میں یہ سب چیزیں بنی ہوئی تھی۔ باقی پھر آگے بہت بڑا صحن تھا اور سارا دن دھوپ گھر پہ پڑتی رہتی تھی جب تک سورج نہیں ڈھلتا تھا۔ پھر شام کے ٹائم میں ہم یہ کہ باہر صحن میں بیٹھ جاتے تھے تو کچھ سکون ہوتا تھا۔ اچھا، ایک دن میری جو بڑی نند ہیں وہ ہمارے گھر رکنے کے لیے آئی، اور رات ہم لوگ ایسے سوئے کہ جو مرد تھے وہ بیڈ روم میں سو گئے تھے، اور لیڈیز جیسے میں، میری نند اور ان کی 3 بچیاں اور میرے 2 بچے، ہم لوگ الگ کمرے میں سو رہے تھے۔ ابھی میں سوئی تھی، میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے پاؤں کو کسی نے زور سے ہلایا ہے، اور جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھی تو میرے ہسبینڈ سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہے ان کو، میں اٹھ کے ان کے پیچھے چل پڑی، اور جب میں وہ کمرہ کراس کر کے آگے بیڈ روم میں پہنچی ہوں تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میرے شوہر تو بیڈ پر میرے نندوئی کے ساتھ سوئے ہوئے تھے بے خبر، اور میں وہاں کھڑی کافی دیر ان کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ میرا خواب تھا، میرا وہم تھا، یا واقعی میں ہی میں نے ان کو دیکھا تھا۔ خیر میں نے سوچا اچھا صبح ان کو بتاؤں گی، اور صبح پھر وہ مہمان تھے گھر میں، مہمانداری کھانا وانا بنانے میں، اور پھر جب نند شام میں گئیں تو رات جب ہم لوگ سونے کے لیے لیٹے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ رات کو میرے ساتھ اس طرح ہوا، تو میری بات سن کر تھوڑا سا مسکرائے اور کہنے لگے آپ نے شاید خواب دیکھا ہوگا، میں نے تو آپ کو بالکل بھی نہیں جگایا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو دیکھا تھا، اور میں جب اٹھ کر آئی تو آپ تو بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہو سکتا ہے آپ کی تھکن کی وجہ سے آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا۔ اچھا، ہمارے جو مالی مکان تھے ان کی فیملی بھی ہماری ہی طرح ہی چھوٹی سی تھی، اور وہ آنٹی بہت اچھی تھیں۔ جب میرے ہسبینڈ کام پہ چلے جاتے تھے وہ میرا اور میرے بچوں کا بہت دھیان رکھتی تھیں، اور ان کے بچے بڑے تھے، یونیورسٹی کالج جانے والے، اور پھر میرا زیادہ ٹائم ان کے ساتھ نیچے ہی گزرتا تھا۔ جب میرے ہسبینڈ آ جاتے تھے تو پھر میں اوپر آ جاتی تھی، اور پھر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی تو یہ کہ میں نیچے دوپہر تک رہتی تھی۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ میں کچن میں کام کر رہی تھی اور بیٹی میری سو رہی تھی، اور بیٹا میرا نیچے گیا ہوا تھا، ان کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خیر بیٹی تو بڑی تھی لیکن وہ بچے کو نیچے لے جاتی تھی اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے، اور میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا شاید میرا وہم ہے، اور اتنی دیر میں میری بیٹی کی رونے کی آواز آئی، اور میں کچن میں سے کمرے میں گئی تو میری بیٹی بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا نیند میں ہے، گر گئی ہوگی، اس کو اٹھایا، بلایا، چپ کروایا، اور واپس کچن میں آ کے اپنا کام کرنے لگی۔
پھر شام کو جب میرے شوہر آئے تو ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا، کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور پھر ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اور پھر آدھی رات کو میرے شوہر کو ایک بچی نے اٹھایا اور وہ اس کے ساتھ پورے گھر کا چکر لگا کر جب سیڑھیوں کی طرف آئی وہ بچی، تو وہ واش روم کی طرف جا کر وہ بچی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور میرے شوہر وہاں واش روم کے پاس کھڑے ہو کر سوچنے لگے۔ پھر انہوں نے فوراً مجھے کمرے میں آ کر اٹھایا اور مجھے کہا کہ ابھی ابھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھا، میں نے اس دن آپ کو یہ بات بتائی تھی لیکن آپ نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پتہ نہیں، لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا خیر صبح میں مالک مکان سے بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ہم لوگ سو گئے۔ اور صبح میرے ہسبینڈ جب کام پر جانے لگے تو انہوں نے مالک مکان سے اس چیز کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی بڑا عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے لیکن آج تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ خیر آپ فکر نہ کریں، دیکھتے ہیں اس بارے میں۔ اچھا، میرا بیٹا اسکول جاتا تھا، میرے شوہر اس کو اسکول چھوڑ کر اور دوپہر میں اس کی وین ہوتی تھی واپسی کی، تو وہ وین سے واپس آ جاتا تھا۔ اور میرے شوہر کا کام سیل مینی کا تھا، وہ سیل مین تھے۔ اچھا، اس دن میرا بیٹا اسکول سے جو ٹائم تھا اس پہ گھر نہیں پہنچا۔ مجھے بڑی فکر ہوئی۔ میں نے کہا اللہ جانے اتنا ٹائم ہو گیا ہے، وین والا اس کو لے کر کیوں نہیں آیا۔ اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہے کہ موبائل تو تھے نہیں، اگر جس کے پاس تھے بھی تو اتنے زیادہ لوگوں کے استعمال میں نہیں تھے۔ خیر میں نے نیچے جا کر آنٹی کے گھر سے اپنے ہسبینڈ کے آفس کال کی اور بتایا کہ اس طرح بچہ نہیں پہنچا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ آ جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور میں ان سے بات کر کے جب پلٹی ہوں تو دروازے پہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آج اتنی لیٹ ہو گیا آپ، تو وہ کچھ نہیں بولا۔ خیر اس کو میں اوپر لے کر آئی، نہلایا دھلایا، کپڑے چینج کروائے، کھانا کھلا کے اس کو لٹا دیا۔ بیٹی میں میری پہلے سے ہی سو رہی تھی۔ اچھا، 1 مہینہ اس طرح ہی گزر گیا اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور معمولی سا بخار تھا۔ خیر میں نے دوائی لی اور دوسرے دن میں ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے بعد سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری طبیعت آہستہ آہستہ گر رہی ہے اور مجھے سستی سی رہنے لگی اور ہر وقت جیسے نیند کا غلبہ رہنے لگا۔ بیٹا میرا جب اسکول چلا جاتا تھا تو میں بھی اپنے سارے کام سمیٹ کے بیٹی کے ساتھ آ کے لیٹ جاتی تھی اور سارا ٹائم جب تک بچہ نہیں آتا تھا سوتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے کوئی نشے کی دوائی دے دی ہو۔ سارا دن سوتی رہتی تھی، اپنا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ میری طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ ایسا لگتا ہے میرے جسم سے جان ختم ہو رہی ہے۔ اور میرے ہسبینڈ بھی میری طبیعت دیکھ کے کافی پریشان ہو گئے اور پھر ڈاکٹر پہ لے کے گئے تو ڈاکٹر نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنے اندر طاقت محسوس نہیں ہوتی تھی، پورا جسم میرا بے جان رہتا تھا اور گھر کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر بیچارے صبح اپنی جاب پر جاتے ہوئے مجھے بچوں کو ناشتہ کروا کے اور بیٹے کو اسکول چھوڑتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپسی پہ آ کے سارا کام خود کرتے تھے۔ مالی مکان آنٹی اچھی تو تھیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کون کسی کا کتنے دن کام کر سکتا ہے۔ خیر وہ بھی کھانا پکانا کچھ کر دیتی تھیں اور میں ہر وقت بستر پہ لیٹی رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی چیز نے مجھے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اچھا خیر پھر ایک حکیم کو دکھایا جس سے میری طبیعت میں تھوڑی بہتری آئی اور میں کہ اتنے اٹھنے کے قابل ہوئی کہ اپنے گھر کا تھوڑا بہت کام کر سکوں۔ اور پھر اس میں میرے بیٹی کی سالگرہ آ گئی اور ہم لوگوں نے اپنی بیٹی اور بیٹی کی سالگرہ ایک ہی دن رکھی۔ اپنے تمام رشتہ داروں کو اپنے گھر بلایا اور بڑی اچھی دعوت رکھی۔ خیر بہت اچھا انتظام تھا، خیر و عافیت سے وہ ہو گیا، مہمان اپنے اپنے گھر کو چلے گئے اور ہم لوگ بھی بہت تھکے ہوئے تھے اور سو گئے۔ اور بچوں کو جو گفٹ ملے تھے وہ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ہماری آنکھ کھلی ہے تو مجھے ایسا لگا ہے جیسے کہ برابر والے کمرے میں بچے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں اور میں نے اپنے شوہر کو ہلکے سے ہلایا اور ان سے کہا کہ آواز سنیں
اور جب ہم نے آواز سنی ہے تو واقعی ایسے کہ کافی سارے بچے جیسے کھلونوں سے کھیل رہے ہوں، لیکن میرے بچے تو دونوں میرے پاس سو رہے تھے، اور میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اٹھ کے جب برابر والے کمرے میں جھانکا ہے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پورے کمرے میں ہمارے بچوں کے کھلونے پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کہ بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں۔ اور یہ منظر دیکھ کر میں اور میرے شوہر بہت خوف میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو جو وہ لوگ کر رہے ہیں کرنے دو۔ اور ہم دونوں پوری رات اس طرح جاگتے رہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی صبح ہوگی آپ انکل سے بات کریں۔ اب تو 100% مجھے یقین ہے کہ اس گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے، لیکن آپ اب گھر چینج کرنے کا سوچیں۔ انہوں نے کہا اچھا انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور میرے ہسبینڈ نیچے جا کے انکل کو بلا کے اوپر لے کر آئے اور انہیں دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ ساری رات ہی اس کمرے میں یہ کھلونے کے ساتھ بچے کھیلتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اسی گھر میں نیچے ہم لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ خیر آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ یار آپ ہمیں ہمارا ایڈوانس دے دیں اور ہم یہ گھر چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ نہیں صحیح رہ پا رہے، اور آپ کے سامنے ہی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسے واقعہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو مہینے کا بیچ ہے، آپ کو یہ مہینہ ہر حال میں پورا کرنا پڑے گا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ لیکن آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، اور اگر میرے بچوں اور بیوی کو کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ انکل کہنے لگے آپ یہ مہینہ پورا کریں، اللہ مالک ہے، اللہ اچھا کرے گا، اور آپ یہ کہ اپنے گھر میں اللہ کا نام لیں اور سورہ بقرہ چلائیں، کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ چلی جائے گی یہاں سے۔ خیر پھر میں نے قرآن خوانی کروائی گھر میں، اور میرے ہسبینڈ کو یہ بھی کہا کہ آپ میری بہن کو لے آئیں، چلیں میرے ساتھ کوئی ایک بندہ ہوگا تو بچوں کا اور میرا دھیان کر لے گا اور مجھے ڈر بھی نہیں لگے گا۔ اچھا پھر اس دن بیٹا جب میرا اسکول سے واپس آیا تو میں نے کہا میں اسے لے آؤں نیچے جا کر، کیونکہ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی ایسی حرکتوں سے۔ میں نے کہا کہیں وہ لوگ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور ابھی میں نیچے سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرا بچہ گھر کے دروازے سے اندر آ رہا ہے اور وہ خون میں لت پت ہے، اس کا پورا یونیفارم خون میں لت پت تھا، جس کو دیکھ کر میں چیخنے چلانے لگی۔ میری چیخو پکار سن کر مالی مکان آنٹی بھی آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھیں اس کے کپڑے کتنے خون میں لت پت ہیں، میرے بیٹے کو بہت چوٹ آئی ہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی کہ بیٹا بچہ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور جب میں نے واپس بیٹے کی طرف دیکھا تو واقعی اس کا یونیفارم بالکل صاف تھا، لیکن جو میں نے دیکھا تھا اس میں تو وہ بالکل خون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا آنٹی آپ میری بات کا یقین کریں، جب میں نے پہلے سے دیکھا تھا تو اس کے تمام کپڑے خون سے لت پت تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا لگتا ہے تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو، بہت زیادہ ٹینشن میں ہو، ایسا کرو تم کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کی طرف چلی جاؤ، تمہیں ذہنی سکون ملے گا، تم اکیلی ہو، بچوں کو بھی دیکھتی ہو، اور پھر یہ تم کہہ رہی ہو کہ تم لوگ ڈر بھی رہے ہو، تو ایسا کرو کہ آپ کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کی طرف چلی جائیں۔ میں نے کہا جی میں نے اپنی بہن کو بلایا ہے، آج وہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور شام میں میرے ہسبینڈ میری بہن کو اپنے ساتھ لے آئے اور میں نے ان کو بتایا کہ آج جب میرا بیٹا اسکول سے آیا تھا تو اس کے تمام کپڑے خون سے لت پت تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، لیکن جب آنٹی آئیں تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہنے لگے ہمیں یہ جو شریر جنات ہیں یہ ہمیں ذہنی اذیت بھی دے رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نے ضرور دیکھا ہوگا اس طرح۔ خیر اللہ اچھا کرے گا، میں بھی کوشش میں لگا ہوا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی مناسب گھر ملتا ہے ہم لوگ پہلی فرصت میں ہی گھر چھوڑ دیں گے۔
اور پھر اگلے دن میری بہن جب کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی آئے ہیں، اور وہ ان کے لیے پانی لے کے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ باجی بھائی کہاں ہیں؟ میں نے کہا ابھی تو وہ آئے نہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نے ابھی دیکھا ہے کہ بھائی سیڑھیوں سے چڑھ کے اندر کمرے میں گئے ہیں، تو اس لیے میں ان کے لیے پانی کا گلاس لے کے آئی۔ میں نے کہا نہیں بیٹا ابھی تک تو وہ آئے نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ہو سکتا میرا وہم ہو۔ پھر وہ واپس کچن میں چلی گئی کھانا بنانے، اور میں نے کہا دیکھو اب وہ چیزیں اس کو بھی تنگ کر رہی ہیں، یہ ہمیں یہاں جینے نہیں دیں گی۔ خیر 2 دن سکون کے گزر گئے اور ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس سے تیسرے دن کی بات ہے کہ رات میں میری آنکھ کھلی اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے باہر صحن میں بہت سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، اور میں نے فوراً ہی اپنے ہسبینڈ کو جو نیچے زمین پر سو رہے تھے ان کو اٹھایا اور ان کو کہا کہ باہر دیکھیں جیسے کہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ میری آواز سے میری بہن بھی جاگ گئی، اور ہم لوگوں نے جب کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو باہر کا جو منظر تھا وہ حیران کن تھا، کیونکہ پورا صحن لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ اتنے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا جیسے کہ وہاں کسی کی شادی ہو رہی ہو، اور لوگوں سے کھچا کھچ پورا میرا صحن بھرا ہوا تھا، مرد، عورتیں، بچے، اور وہ ہر طرح کے کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے ہماری سمجھ سے باہر تھے، ان کا حلیہ بھی ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے شوہر نے کہا خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ اور جو آیتیں آتی ہیں وہ پڑھو، اور ہم لوگ بچوں کو گود میں لے کے ایک بیڈ پہ بیٹھ کے اور جو ہمیں صورتیں آتی تھیں دل میں پڑھنے لگے، اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ باہر سے آوازیں آنا ختم ہو گئی اور فجر کی اذان شروع ہوئی۔ تو میرے شوہر نے ہمت کی اور باہر جھانکا تو وہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا، سناٹا تھا بالکل۔ اور فجر کی اذان کے بعد میرے شوہر مجھے اور میرے بچوں کو لے کے نیچے انکل آنٹی کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ابھی اور اسی وقت ہمارا ایڈوانس واپس کریں، میں اور میرے بچے میری بیوی اس گھر میں ایک لمحے نہیں ٹکیں گے، کیونکہ جو بھی چیز ہے وہ ہمیں انتہا کی پریشان کر رہی ہے۔ پھر میرے شوہر نے کہا آپ کچھ سامان رکھو اور اپنی امی کی طرف چلی جاؤ، جیسے ہی گھر ملتا ہے میں یہ گھر چھوڑ کر وہاں شفٹنگ کر لوں گا۔ اور میں نے اپنی بہن کے ساتھ اپنا کچھ ضروری سامان بیگ میں ڈالا، بچوں کو اٹھایا اور اس گھر سے اپنی امی کی طرف آ گئی۔ 1 ہفتے کے اندر میرے ہسبینڈ نے دوسرا مکان کا ارینج کیا، اور جب ہم لوگ سامان اٹھانے گئے ہیں اس گھر میں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے تمام کپڑے جلے ہوئے تھے اور میرا سارا سامان الٹ پلٹ تھا، پورا گھر جیسے کسی نے غصے میں چیزیں اٹاک پٹاک کر پھینکی توڑی ہو۔ جو سامان میرا بچ گیا تھا وہ ہم نے اٹھایا اور اس گھر کو خدا حافظ کر کے اپنی جان کی بخشش کر کے اس گھر سے ہم لوگ نکل آئے۔ اور میں نے آتے ہوئے نیچے آنٹی سے کہا کہ اب آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کچھ شک تو تھا ہمیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ چیزیں اتنی آپ لوگوں کو پریشان کریں گی۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، جو آپ کا سامان خراب ہو گیا ہے اس کی بھرائی ہم کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے آنٹی، وہ چیزیں ہمیں ہی پریشان کر رہی تھیں، اللہ جانے ان کی ہم سے کیا دشمنی تھی۔ خیر جو ہوا چھوڑیں اس بات کو۔ اور پھر ہم جب نئے گھر میں گئے تو سب سے پہلے میں نے اس گھر میں قرآن خوانی کروائی، صدقہ دیا اپنا اور اپنے بچوں کا، اور وہاں سکون سے رہنے لگے۔ ہم لوگ واپس فیڈل بی ایریا میں ہی آ گئے تھے، اور وہاں پر ہم نے پھر اپنی جیٹھانی کے ساتھ ہی اوپر کا پورشن کرائے پہ لے لیا تھا، اور الحمدللہ بہت سکون سے وہاں 7-8 سال رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو،
کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔